أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال ومكر الله إن الله خير الناصرين. وقال إذا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سلام گفتگو یہاں تک پہنچی تھی مختار نامے میں حضرت امیر مختار کے لیے عبداللہ ابن عمر نے یزید سے سفارشی خط لکھا تاکہ یزید کی سفارش پر ابن زیاد مختار کو جیل سے رہا کرے۔ چنانچہ جب جناب عمیر جو یہ خط لے جا رہے تھے عبداللہ ابن عمر سے یزید کے پاس، تو عبداللہ ابن عمر نے جناب عمیر کو اس محنت و زحمت کے 1000 دینار انعام کے طور پر دیے۔ جناب عمیر نے کہا کہ میں 1000 دینار تو قبول نہیں کرتا ہوں، سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے دینار، اور بہت اس کی ویلیو آج کے زمانے میں وہ اس زمانے میں بہت مہنگا تھا سونے کا سکہ۔ چنانچہ آپ مجھے 1000 دینار کے بجائے 10 دینار دیں۔ اس کی مصلحت آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ کیوں جناب عمیر نے 10 دینار مانگے اور 1000 دینار واپس کر دیا۔ چنانچہ 10 دینار لے کر کے اور عبداللہ ابن عمر کا سفارشی خط لے کر کے اب مدینہ سے شام پہنچے، کیونکہ مدینہ میں عبداللہ ابن عمر رہتے ہیں جہاں پر مختار کی بہن ہے، اور عبداللہ ابن عمر مدینہ میں رہتے ہیں تو یزید شام میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہاں سے مدینہ سے شام کا سفر طے کر کے جانا ہے۔ یہ ذمہ داری بھی جناب عمیر نے اٹھایا، عمیر ابن عامر آمدار، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ میں یہ خط
یزید کے پاس لے جاؤں گا تاکہ یزید مختار کی رہائی کا ابن زیاد کو حکم دے۔ چنانچہ عمیر چلے، شام پہنچے۔ شام پہنچنے کے بعد یزید کے محل میں جانا چاہتے، کچھ رات کے وقت آرام کیا، صبح سویرے تیار ہو کے یزید کے محل میں جانا چاہتے۔ محل میں بادشاہوں کے داخل ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے لیے بھی بڑی سفارشیں لگانا پڑتی ہے، بڑی جوڑ توڑ کرنا پڑتی ہے، تب جا کر انسان بادشاہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ چنانچہ یزید اس وقت بادشاہ ہے، اس لیے اس سے ملنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جناب عمیر جاتے ہیں یزید کے محل کے دروازے پر، وہاں جو سپاہی کھڑے تھے، ایسے تو وہ محل کا دروازہ جو مین گیٹ تھا وہ بالکل ہی بند تھا، آگے جو سپاہی کھڑے تھے ان سے جب جناب عمیر نے کہا کہ مجھے جو ہے یزید بادشاہ سے ملنا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو، کہاں سے آ گئے ہو؟ کہا کہ جو مجھے عبداللہ ابن عمر کے خط کو تم پہنچانا ہے۔ تو سپاہیوں نے ایک عام بوڑھے آدمی کو دیکھ کر دھکے مار کے ان کو نکلا، وہاں پر جانے نہیں دیا۔ اب یہ بیٹھے رہے محل کے سامنے پورا دن، سوچتے رہے کہ میں کس طرح یزید کے محل میں داخل ہو سکتا۔ سوچتے سوچتے ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ ظہر اثر کی نماز پڑھنے، مغرب عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے، اور باقی سارا دن یزید کے محل میں جانے کے بجائے اب یزید کے محل کے سامنے آ کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی راستہ شاید نکل آئے اس کے ذریعے سے مزید کوئی آسانی کے ساتھ محل میں داخل ہو سکتے۔ لیکن سپاہی تھے کہ جناب عمیر کو اندر جانے کا راستہ ہی نہیں دے رہے، مین گیٹ جو ہے ایسے ہی بند رکھا ہوا تھا، آگے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ بہت پریشان ہوئے کہ کس طرح یزید کے محل میں داخل ہوں اور یہ خط جو ہے وہ پہنچا سکوں، لیکن داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملا، یہاں تک کہ 18 دن گزر گئے۔ روزانہ صبح تیار ہو کے آتے تھے، ان سپاہیوں سے درخواست کرتے، سپاہی کے مانگے اور جو ہے یہ وہاں پر سارا دن بیٹھے رہتے تھے یزید کے محل کے سامنے کہ کوئی راستہ نکل آئے کہ کسی طرح میں یزید کے محل میں داخل ہوتا ہے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ عمیر بڑے پریشان تھے کہ میں کروں تو کیا کروں، بادشاہ کے محل میں داخل ہونا بھی ضروری ہے، جب تک خط نہیں پہنچاؤں گا مختار کی رہائی کا سامان کیسے ہوگا، اور میرے مولا حسین کے قاتلین سے بدلہ کیسے لیا جا سکے گا۔ وہ تو صرف مولا حسین کو سروس دینا چاہتے، مولا حسین کی خدمت کرنا چاہتے تھے، مختار کی وجہ سے تھوڑی بات، مولا حسین کی خاطر جو ہے اہل بیت کی خاطر جو ہے قربانی دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جو ہے 18 دن جب گزر گئے، ایک مرتبہ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اس پیشے ماموں نے دیکھا کہ یہ بوڑھا آدمی جو کوفہ سے آیا ہوا ہے اتنا پریشان ہے، اپنی پریشانی بتاتا بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان بھی نظر آتا ہے، سارا دن یزید کے محل کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ریگولر آتا ہے، ظہر اثر کی نماز میں آتا ہے، مغرب عشاء کی نماز میں آتا ہے۔
پریشان تھا. ایک مرتبہ اس پیش امام نے سوچا کہ باہر کسی مسافر کو باہر سے آتا ہوا دیکھو تو استاد یہ کہ اس سے پوچھو کہ بھائی تمہاری کیا پریشانی ہے، اگر عمل کر سکتے ہیں تمہاری پریشانی کو عمل کریں گے. یہ مسلمان کا فریضہ بھی بنتا ہے. چنانچہ اس نے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ اس ہوٹل میں جہاں پر جناب عمیر شام میں رکے ہوئے تھے وہاں پر ایک پیش امام رات کو مغرب کے دیر کے وقت سے آیا. چنانچہ دیر سے آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ جناب عمیر اتنا پریشان ہے. اس کے کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد جناب عمیر سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں 18 دن سے آپ نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن آپ کے چہرے سے پریشانی نمودار ہے کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اپنی کوئی پریشانی بیان نہیں. اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں بتاؤ، شاید ہم آپ کی پریشانی کو دور کر سکیں. تو جناب عمیر ان کو پتا تھا کہ اگر یہ خط کی بات کسی یزیدی کو پتہ چل جائے یا کسی بنی امیہ والے کو پتہ چل جائے، دشمن اہل بیت کو پتہ چل جائے تو نہ صرف یہ کہ میری جان خطرے میں بلکہ خود مختار کی جان بھی خطرے میں. اس لیے جو ہے ہر ایک کو تو یہ بات نہیں بتائی جا سکتی. چنانچہ ایک مرتبہ کہا نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ لوگ فکر نہیں کریں. کہا نہیں کوئی بات تو ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ یہاں پر تشریف لائے. جو ہے وہ ایسی تو کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ جو ہے اتنی فکر مندی کی بات نہ کریں. ایک مرتبہ وہ جو پیش امام تھا تقیے میں شام میں زندگی گزار رہا تھا. جس طرح وہ جیل کے اندر جیل کا انچارج جس نے عمیر کو چھوڑا تھا وہ جس طرح تقیے میں زندگی گزار رہا تھا کہ پیش امام بھی شام کے اندر تقیے کی زندگی گزار رہا تھا. محب اہل بیت تھا مانا شام میں ہر ایک دشمن اہل بیت یہ محب اہل بیت تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپائے گیا. اس لیے وہ سمجھ گیا کہ جو ہے کہ جناب عمیر کو کوئی کام تو ہے لیکن بتا نہیں رہے کیونکہ ڈر رہے ہیں شاید وہ تقیے کے عالم میں. اس نے کہا میں آپ کو مولا علی کا واسطہ دیتا ہوں، میں شاہ مظلوم کربلا مولا حسین کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی قسم کھاتا ہوں کہ جو ہے میں تمہارا ہر قسم سے کام کرنے کو تیار ہوں. تم بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا کیا کام. اب جو مولا علی کا نام اور حسین کا نام لیا تو کوئی بھی جو ہے دشمن اہل بیت علی اور حسین کا نام تو نہیں لے گا اور اس کی قسم تو نہیں کھائے گا. میں ان کی بات سے جو ہے ان کی قسم جو ہے میں آپ کو کوئی ہر کام تو کرنے کو تیار ہوں. چنانچہ اب جناب عمیر کو تھوڑا سا اطمینان پیدا ہوا اور بتایا کہ اصل میں جناب مختار کو آزاد کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر کی سفارش لے کر آئے اور یہ خط یزید تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ یزید کے ذریعے سے ابن زیاد کو خط لکھے اور ابن زیاد کو خط لکھنے کے نتیجے میں ابن زیاد مختار کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. چنانچہ جب وہ پیش امام نے سنا وہ واقعہ محب اہل بیت وہ واقعہ سمجھتا تھا کہ کتنا حساس مسئلہ ہے، کسی کو پتہ چلا تو ہماری بھی گردن اڑا دی جائے گی، ہمیں بھی تباہ کر دیا، ہمارے خاندانوں کو، اور ساتھ ساتھ مختار کی جان بھی خطرے میں چلی گئی. جو دشمنانہ اہل بیت سے بدلہ لینے والا ہے اور مولا حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والا ہے اس کی جان بھی خطرے میں، کیونکہ جو مولا حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے محسن تمار نے مولا علی کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا کہ مختار جو ہے قاتلین حسین سے بدلہ لے گا. تب کو پتا تھا یہ بات بہت مشہور تھی. چنانچہ جو ہے اب مولا حسین کو سروس دینے کے مولا حسین کی خدمت کرنے کی
اس پیشوان نے بھی سوچا کہ یہ میرا بھی ایک حصہ ہو کہ قاتلین حسین سے بدلہ لینے میں بھی شامل ہوں، اس ثواب کو میں بھی حاصل کر سکوں۔ تو اس وقت اس پیش امام نے جناب عمیر سے کہا کہ تم زندگی بھر بھی اس دروازے پر یزید کے کھڑے رہو گے تو کبھی بھی تمہیں وہاں سے سپاہی نہیں جانے دیں، کیونکہ یہ دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، مین گیٹ ہمیشہ بند رکھا جاتا ہے، بلکہ اس محل کے سائڈ میں کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، وہاں سے غلام و کنیز آتے جاتے رہتے ہیں اور اندر کی کھانے پینے کے دوسرے اور سامان وہیں سے اندر آتے جاتے رہتے ہیں اور خدمت کے سارے کام وہیں سے ہوا کرتے۔ تو چھوٹا سا گیٹ جو الٹے ہاتھ پر ہے اور اس کے اندر سے جو ہے کنیز اور غلام آتے جاتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں غلام کنیزیں لانے لے جانے کا کام کرتی ہیں، لیکن اس گیٹ میں بھی داخل ہونے کے بہت عجیب و غریب طریقے ہیں۔ پیش امام نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ اس کے اندر داخل ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ دروازہ آپ کو کھلا ملے گا لیکن پھر بھی داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ یزیدیوں نے وہاں پر نفسیاتی طریقے سے چلنے کا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اجنبی آدمی آئے تو فوراً پکڑا جائے، ایسا عجیب و غریب طریقہ وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کے لیے 10 دالان تھے، 10 وہاں پر صحن بنے ہوئے تھے۔ اس 10 دالان سے عبور کرنا ہے اور اس طرح عبور کرنا ہے۔ جناب عمیر سے کہا کہ دیکھو نہ وہاں رکنا، نہ وہاں پر ادھر ادھر دیکھنا، نہ کسی کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنا، نہ کچھ حیرت ظاہر کرنا، بالکل سیدھے چلتے چلے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی نیا آدمی نہیں، پرانا آدمی کنیز و غلام میں سے جو جا رہا ہے آ رہا ہے، اس طرح سے چلنا ذرا بھی ان کو شک نہ ہونے پائے۔ اس لیے اتنا آسان نہیں تھا وہاں سے گزرنا، بڑا نفسیاتی گیٹ رکھا ہوا، خالی ایک گیٹ نہیں تھا، 10 دالان تھے اور 10 دالانوں سے نفسیاتی طریقے سے عبور کرنا۔ چنانچہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا جب تم وہاں سے جاؤ گے غلام و کنیز کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز سفید رنگ کی پہنی ہوئی ہو، تمہارا امامہ بھی سفید ہونا چاہیے، تمہارا لباس بھی سفید ہونا چاہیے، تمہارے موزے بھی سفید ہونا چاہیے، تمہارے جوتے بھی سفید ہونا چاہیے، ہر چیز سفید نظر تب تم داخل ہو سکتے۔ ہر آدمی کو داخل ہونے کی وہاں پر اجازت ہی نہیں، اجنبی آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا رولز ہیں۔ چنانچہ جو ہے جو بھی کوئی اجنبی آدمی ہوگا تو اس کو کیا پتا کہ کس لباس کے اندر جانا ہے، اور ہر صحن کا اپنا ایک رنگ، مثلا پہلے صحن کا رنگ ہے سفید، دوسرے کا رنگ ہے سبز، تیسرے کا رنگ ہے زرد، چوتھے کا رنگ ہے پیلا، اس طرح جو ہے وہ آخر کا رنگ ہے لال رنگ کا، جو 10واں صحن کھلتا ہے، ہر ایک اپنا کرنا۔ چنانچہ پہلے صحن میں جب داخل ہوگی تو وہاں پر تمہیں کچھ نظر نہیں آئے، کوئی بھی نہیں، لیکن پیچھے جاسوس چھپے ہوئے اور وہ آپ کو جج کریں گے کہ آپ بالکل سیدھا نکلتے ہو کہ ادھر ادھر حیرت کے عالم میں دیکھتے ہو کہ دروازے کے اندر کوئی ہے نہیں تو کون یہاں پر نگرانی کرنے والا۔ ویسے بھی کھلا دروازہ تو انسان جھجک کے ساتھ داخل ہوا کرتا، تو یہاں پر انسان جب داخل ہوگا تو داخل ہوتے ہو حیرت کے عالم میں ادھر ادھر تو دیکھے گا، وہیں پر جو جاسوس آگے پکڑ لیں گے۔ چنانچہ یہ طریقہ پہلے دالان کا رکھا تھا، بالکل خالی دالان، پیچھے جو جاسوس چھپے ہوئے وہ دیکھتے رہتے ہیں اپنے جو ہے وہ کھڑکیوں سے کہ جس میں جو ہے آنے والا کوئی بھی نیا آدمی ادھر ادھر تو رکتا نہیں،
ادھر وہ حیرت تو ظاہر نہیں کرتا، کچھ تلاش تو نہیں کر رہا، وہ جو ہے کچھ چیز جو ہے اس میں کچھ تھوڑی دیر ٹھہر تو نہیں گیا، وہ جہاں پر ٹھہرا، جہاں پر حیرت میں ہو، جہاں پر تلاش کرنے لگے، وہیں پر جو ہے وہ لوگ آگے پکڑ لیں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے فوراً کو مارے گا۔ اس لیے کہیں رکنا نہیں، ایک دم سیدھا اسٹریٹ جانا۔ یہ پہلا دالان بالکل خالی۔ دوسرے دالان میں جاؤ گے تو وہاں پر جو ہے 1000 سپاہی چاروں طرف سے تلوار لیے کھڑے ہوں گے، اور ایسا لگے گا تمہیں کہ وہ تمہیں ہی مارنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے اسی طریقے سے سیدھا سیدھا نکلتے ہوئے جانا، نفسیاتی طریقے بنائے۔ ذرا سا نفسیات میں انسان بھٹک گیا، ذرا سا جھجک گیا، ذرا سا حیرت زدہ ہو گیا، ذرا سا ڈر گیا، وہیں پر آگے پکڑ گیا۔ چنانچہ جو ہے 1000 سپاہی جو ہے دونوں طرف کھڑے ہوں گے، اور وہ خالی آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ آپ کیا حرکت کرتے ہیں، کہ سیدھے سیدھے نکلیں گے سفید لباس پہن کے تو کچھ نہیں کہیں، لیکن جہاں رکے، جہاں آپ نے حیرت ظاہر کی، جہاں کو تلاش کرنا شروع کیا، وہاں پر آ کر وہ پکڑ لیں گے۔ جیسے دوسرا دالان جو ہے وہ 1000 سپاہیوں کا دالان۔ تیسرے دالان میں داخل ہوں گے تو وہاں پر تیر اندازوں کا دالان، وہاں پر تیر انداز کھڑے، 1500 تیر انداز وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور وہ جو ہے تیر انداز ایسا لگے کہ ابھی جو تیر ہماری طرف چلنے والا، ابھی ہماری طرف چلنے والا، ابھی ہماری طرف۔ 1500 جو ہے اس طرح تیر انداز آپ کو مارنے کے پیچھے پڑے ہوں گے۔ آپ ذرا گھبرائیں، ذرا ڈرے، ذرا کہیں رکے، ذرا کہیں حیرت ظاہر کی، فوراً آپ کو یہ پکڑ لیں اور آپ کی جان جو خطرے میں۔ یہ تیسرا دالان ہے، اس سے بھی اسی طریقے سے عبور کر جانا بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف۔ جیسے روزانہ آتے جاتے ہو، کوئی فکر ہی نہیں ہے، جس طرح غلام کہیں جاتے ہیں اس طریقے سے ہم بھی عبور کرنا، کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ چنانچہ جو ہے تیسرے دالان سے گزرے۔ چوتھے دالان میں جاؤ گے تو وہاں پر 2000 گھوڑے سوار نظر آئے، اور یہ لگے گا کہ گھوڑے سوار آپ ہی کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ لگے گا کہ یہ تو جو ہے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک نیا آدمی ہو تو گھبرا جائے گا کہ تو جو ہے 2000 گھوڑے سوار اب مجھے پکڑ لیں گے، ابھی پکڑ لیں گے، ابھی پکڑ لیں گے۔ چنانچہ جو ہے حیرت کے عالم میں، لیکن وہاں پر کوئی حیرت ظاہر نہیں کرنا، کہیں جو رکنا نہیں، کہیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں، اور سیدھا جو ہے اپنے اس تیسرے دالان سے بھی گزر جائیں گے، چوتھے دالان سے بھی گزر جائیں گے، پانچویں دالان میں آئے تو پانچویں دالان کے اندر تمام چاروں طرف جاسوس ہی جاسوس نظر آئے، اور وہ جاسوس صرف آپ کو نظر میں رکھ رہے ہوں گے کہ آپ کرتے کیا ہو۔ چاروں طرف وہ جاسوسوں کا ٹولہ ہوگا جو آپ کو دیکھتا رہے گا کہ آپ کرتے کیا ہو۔ اس پانچویں دالان سے بھی نکل گئے، اور اس کے بعد چھٹا دالان آئے، وہ بڑا عجیب قسم کا دالان۔ چھٹا دالان جو ہے وہاں پر ہیرے جواہرات موتی پڑے ہوں گے، ڈھیر کے ڈھیر، سونے کے سکے کے ڈھیر کے ڈھیر پڑے، اور وہاں پر کوئی آدمی نظر نہیں، اتنا چاہے اٹھا دے، سونے کے سکے، ہیرے جواہرات، اس کے اندر جو ہے کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی نظر ہی نہیں ہے، کوئی نظر ہی نہیں آئے، اور سونے کے سکے، چاندی کے سکے، ہیرے جواہرات موتی اور ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے پڑے ہوئے جگہ جگہ، لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ جب یہ جو دیکھو گے تو آپ کوئی نیا آدمی کو سوچے تو وہ تو حیرت زدہ ہو جائے گا، وہ کہے گا یار اتنا بڑا خزانہ مجھے مل گیا، سونے چاندی کے سکے ہی سکے ہیں، اور جو ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہی ڈھیر ہے، یہ تو اٹھانے میں مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ پہلے سے بتا دے وہاں پر خبردار ہے، نہ رکنا ہے، نہ حیرت زیادہ ہو جانا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا، سیدھا اسٹریٹ نکل کر ذرا سا ہوگا تو پکڑ لیں۔ اس لیے جو ہے چھٹے دالان سے بھی
ساتویں دالان میں جب داخل ہو گئے تو ساتویں دالان اس سے بھی عجیب و غریب ہے. اس دالان کا نام ہے تشتیہ. تشتیہ وہ دالان ہے کہ جہاں پر جب مولا حسین کا تشت میں لا کر سر یزید کے سامنے پیش کیا تھا، تو وہ گروہ جنہوں نے یزید کو مولا حسین کا سر لا کر کے دیا تھا، ان کو یزید نے بہت بڑے بڑے انعامات، بے تحاشا انعامات، اور بے تحاشا انعامات کے بعد ان کے سونا چاندی سے اتنا بھر دیا کہ زندگی بھر بیٹھ کر 7 نسلوں تک کھا سکتے ہیں. چنانچہ ان سے کہا کہ تم اس دالان میں آ کر بیٹھا کرو، کھاؤ پیو، بہت ہی مزے مزے کی چیزیں، سفرے بہترین سجائے ہوئے، شرابیں سجی ہوئی ہے، بہت ہی آسائش کی چیزیں سامنے، اور بہترین بہترین کھانے ہیں، کچھ نہیں کرنا. اور جو ہے ان کا چبوترا بھی سونے کا بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہر جگہ ہیرے جواہرات اور سونے کے سکے بکھرے، اور بے تحاشا مال کو دیا ہوا. ان کو کسی چیز کی فکر نہیں، خالی کھانا پینا اور عیش اور عشرت کرنا، شراب نوشی میں مشغول. یہ تشتیہ کا جو تشت میں رکھ کر مولا حسین کے سر یزید کے سامنے پیش کرتی ہے. یہ 7واں دالان، اس کو جو ہے وہ 7ویں دالان کے اندر یہ سب تشت میں رکھ کر دینے والے لوگ تھے. ان کو یزید نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر ساری زندگی خود تو کیا 7 نسلوں تک ان کو کسی کمانے کی ضرورت نہیں، کہ پھر یہاں پر بھی بٹھا کر کے خالی کھاؤ پیو عیش کرو، شراب پیو گفت کرو. اور سب چیزیں جو ہے ان کے لیے آسائش ہے، سونے کے ڈھیر ہے، موتیوں کے ڈھیر پڑے ہیں، سونے کا چبوترا بنا کے دیا، وہ آرام سے کھا پی رہے ہیں اور چکچکے لگا رہے ہیں. اس کو بھی دیکھے بغیر ایسی سیدھا سادہ گزر جانا ہے. آگے جو ہے 7ویں دالان سے عبور کرو گے تو 8ویں دالان میں پہنچو. 8ویں دالان میں جب پہنچو گے وہاں پر وہ مخصوص جاسوسوں کا گروہ ملے گا کہ جو یزید کے بالکل قریبی لوگ ہیں اور وہ بہت زیادہ نگرانی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ یزید کے قریب و مقرب لوگ ہیں. چنانچہ اس میں سے بھی آپ آرام سے گزر جانا، نہ ادھر ادھر دیکھنا، نہ کھڑے ہونا، نہ حیرت کو ظاہر کرنا، نہ کوئی رکاوٹ اپنے اندر ڈالنا، بالکل سیدھے اسٹریٹ نکلنا. پھر 8ویں دالان میں آپ پہنچو گے تو 9ویں دالان میں اس کے بعد 9ویں دالان میں پہنچو گے تو وہاں پر کچھ غلاموں کا آپ کو ایک دالان ملے گا کہ ہر طرف غلام ہی غلام، جو مخصوص یزید کے کام کرنے والے غلام وہی ملیں گے. اس سے بھی بالکل سیدھا اسٹریٹ اتر جانا. 10ویں دالان میں جب جس کا رنگ جو ہے ریڈ رنگ، یعنی لال رنگ کا پورا دالان ہے، اس پہ جب داخل ہو، یہ یزید کا باتھ روم ہے. باتھ روم لیکن ہمارے باتھ روموں کی طرح نہیں ہوا کرتا، پورے محل کی طرح ہوتا ہے. ان کے یزید بادشاہ کا محل اس طرح ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کا باتھ روم بھی جو ہے ہمارے محل کی طرح ہوا کرتا ہے. چنانچہ جو ہے یہ ریڈ رنگ کا ہے. جب تم وہاں پہنچو گے تو وہاں پر یزید ہر صبح کو نہانے کے لیے آتا ہے. تم جو ہے وہاں پر یزید سے مل سکتے ہو، لیکن دیکھو خبردار، تمہیں صرف سفید لباس پہن کر جانا ہے. کوئی بھی سفید کے علاوہ ہوئی تم پکڑے جاؤ. تمہارا امامہ بھی سفید ہونا چاہیے، تمہارا لباس بھی سفید ہونا چاہیے، تمہاری موزے بھی سفید ہونا چاہیے، تمہارے جوتے بھی سفید ہونا چاہیے، ہر چیز سفید ہونا چاہیے، تب داخل ہو سکتے ہو. کیونکہ کنیز و غلام کے لیے آرڈر ہے کہ سفید لباس پہن کر کے جائیں. اس لیے جو ہے جناب عمیر نے اس ساری ہدایت لے لی اس پیش امام سے
اس پیش امام کو یزید میں محل کے اندر کس گیٹ سے داخل ہونا اور کس دالان سے کس طرح عبور کرنا، اس کے طریقے کو بھی سیکھ لیا کہ اس 10 دالان سے کس طرح عبور کرنا، 10 دالان سے عبور کرنے کے طریقوں سیکھا۔ اب جناب عمیر ان کو پتا تھا کہ وہاں پر جو سائڈ میں گیٹ ہے وہ بالکل کھلا ہوا ہے، اور کھلے ہوئے گیٹ میں ویسے بھی آدمی جاتے ہوئے جھجکتا ہے، تو جیسے ہی داخل ہوگا تو جھجک میں ادھر ادھر دیکھے گا یا رکے گا، حیرت ظاہر کرے گا، وہیں پر پکڑا جائے۔ ایسا جو ہے گیٹ بنانے کو کوئی آدمی نظر ہی نہیں آئے، پہلے جو ہے اس پر ذہن ہی ایسا کہ کوئی آدمی نظر نہیں آئے، وہیں پر آدمی ادھر ادھر دیکھے گا، وہیں پکڑا جائے گا۔ چنانچہ جو ہے جناب عمیر پہلے گیٹ میں داخل ہوئے، کوئی نہیں، دوسرے گیٹ میں داخل ہوئے، ہزار جو ہے وہ تلوار باز اس سے بھی گزر گئے، تیسرے گیٹ میں داخل ہوئے، وہاں پر جو ہے 1500 گھوڑے سوار اس سے بھی گزر گئے، پھر جو ہے 2000 وہ تیر کمان والے سے بھی گزر گئے۔ جب جو گزر گئے تو اس کے بعد وہ 5ویں 6 جو سونے کے چاندی کے اور آخر میں 7ویں میں تشیع والے کے پاس پہنچنے کے بعد وہ بغیر دائیں بائیں طرف دیکھ بھی نہیں رہے، کیونکہ پیش امام نے ہدایت دی کہ ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، سیدھا اسٹریٹ نکل کے جائے۔ اگر ادھر ادھر دیکھا تو ان کو فوراً شک ہو جائے گا کوئی نیا ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، سیدھا اسٹریٹ نکل۔ چنانچہ جناب عمیر بالکل اسٹریٹ سیدھا اس 7ویں دالان میں، 8ویں دالان میں جو جاسوسوں کا تھا، 9واں دالان جو غلاموں کا تھا، 10واں دالان جو یزید کا باتھ روم تھا، وہاں تک پہنچے۔ اب باتھ روم تک پہنچنے کے بعد یہ کہا تھا کہ وہاں پر تمہیں ایک بالکل سیاہ لباس پہنے ہوئے غلام نظر آئے، سیاہ لباس، جیسے کہ جو ہے ہمیں حسین میں ہم جو ہے لباس سیاہ لباس پہنتے اس طرح غلام نظر آئے۔ اس سیاہ لباس والے غلام سے جا کر کے ملنا۔ چنانچہ جو ہے جب 10ویں دالان میں جناب عمیر داخل ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھا کچھ غلاموں کے سب لوگ لال رنگ کا لباس پہنے ہوئے، کیونکہ وہاں پر اس صحن کا رنگ ہی لال تھا، اس لیے سب لوگ یزید کے جتنے بھی سپاہی تھے وہ لال رنگ کے لباس پہنے ہوتے، لیکن ان میں ایک غلام تھا جو سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ان کی طرف لپکے، غلام خود بڑھ کر کے اب آ گیا ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ جناب عمر آپ 18 دن سے کہاں تھے؟ ارے اس کو میرا نام کہاں سے پتا چلا، اور 18 دن سے میں آیا ہوں کہاں سے پتا چلا؟ کہا کہ تمہیں کیسا پتا چلا میں عمر ہوں، اور تمہیں کیسا پتا چلا کہ میں 18 دن سے انتظار کر رہا ہوں؟ کہا مجھے 18 دن پہلے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آ کر بتا کر کے گئے تھے کہ دیکھو ہم اہل بیت کا کام کرنے کے لیے ہمارا بندہ آ رہا، اس کا جو بھی کام ہو آپ اس کام کو نمٹا دیں۔ لیکن یہ غلام تھا کون؟ یہ غلام اصل میں ہندا کا غلام تھا۔ چنانچہ ہندا جب جناب شہر بانو اور جناب کیحان بانو، جناب شہر بانو کی شادی تو مولا حسین سے ہوتی، جناب کیحان بانو کی شادی جناب مولا علی کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے ان سے ہوتی ہے، جو کہ مالک جو کہ اصل میں حضرت ابو بکر کی اولاد تھی، لیکن مولا نے ان کو اپنی اولاد کہا، ان سے ہوئی۔ چنانچہ جو ہے کیحان بانو کی شادی وہاں پر ہوئی اور شہر بانو کی شادی مولا حسین سے ہوئی، لیکن یہ کیونکہ خود شہزادیاں تھیں، اور شہزادیاں جب بھی گرفتار ہو کر کے آتی ہیں کسی جگہ پر ان کے ساتھ ان کی کنیزوں کا جھرمٹ ہوا کرتا، اور جھرمٹ ان کنیزوں میں سے ہندا بھی ایک کنیز تھی، شہر بانو اور کیحان بانو۔ چنانچہ جناب ہندا یہ خود شہر بانو کی کنیز تھی،
اور یہ یعنی اس سے یزید کی شادی ہوئی جب ان کو آزاد کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہندا کی شادی یزید سے، اور یزید ہندا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ چنانچہ جب ہندا اس نے سنا کہ مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو مولا حسین کی شہادت کے غم میں گھل گھل کر کے اس کا انتقال ہوا، عمر گئی۔ لیکن اس کے کچھ غلام تھے، اس غلاموں میں سے ایک غلام یہ تھا جو سیاہ لباس پہن کر کے یزید کی لباس میں گھما کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا اس غلام سے کہ تم آزاد ہو، جانا چاہو جا سکتے ہو، جہاں بھی جانا۔ اس نے کہا نہیں، میری شہزادی یہاں پر رہا کرتی تھی، اس لیے میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا جہاں پر میری شہزادی ہے، لیکن چونکہ تمہارے مال کو تمہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں، تم نے مولا حسین کو شہید کیا ہے، اس لیے جو ہے میں تمہارے محل سے نہ کوئی چیز کھاؤں گا، نہ پیوں گا، اور نہ کوئی چیز تمہاری استعمال کروں گا۔ حالانکہ یزید نے خود نے اس غلام سے کہا تھا کہ تمہاری روزانہ 3 جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن پھر بھی یہ غلام کبھی بھی اپنی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے یزید سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، کیونکہ یزید ہندا سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کے غلام سے بھی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ اسے کہا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو میں تیار ہوں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے، یزید نے غلام سے کہا۔ ایک طرف سے جب عمیر پہنچے، عمیر نے کہا کہ یہ خط جو ہے عبداللہ ابن عمر نے لکھا ہے، جس میں مختار کو آزاد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ چنانچہ مختار کو آزاد کرنے کی یزید ہی جب سفارش کرے گا، یزید ہی ابن زیاد کو خط لکھے گا، تبھی ابن زیاد جو ہے مختار کو آزاد کرے گا، ورنہ جو ہے ابن زیاد کسی کے خط پر جو ہے آزاد نہیں کرے گا، کیونکہ یزید جو بادشاہ ہے اور اس کا گورنر ابن زیاد ہے، بادشاہ جب لکھے گا تبھی تو وہ گورنر آزاد کرے گا۔ اب یہاں پر سیاہ لباس والے غلام سے عمیر نے کہا کہ کس طرح ہماری یزید سے ملاقات ہوگی؟ تو غلام نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یزید یہاں پر آنے والا ہے، اس لیے کہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے حمام میں 100 آدمی لوبان، عنبر، مشک کی خوشبو چھڑکنے کے لیے آئے ہوئے، 100 آدمی خالی خوشبو چھڑکنے کے لیے آئے، اس لیے جو ہے یہ تیاری ہو رہی یزید کے آنے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ جو ہے لوگ آہستہ آہستہ خوشبو چھڑکنے والے چلے جاتے، پھر جو ہے تقریباً 50 کے قریب بالکل چھوٹے بچے 10-11 سال کے وہ کلا بازیاں لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کوئی یوں کلا بازی لگا رہا ہے، کوئی یوں کھیل رہا ہے، کوئی یوں کھیل رہا ہے۔ یزید کو بہت پسند تھا کلا بازیاں بچوں کے لگانا، جو ہے وہ بہت پسند، اس لیے یزید انہیں بچوں کے درمیان رہا کرتا تھا اپنی پسند کے حساب سے۔ چنانچہ 50 بچے کلا بازیاں لگا کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یزید اب آنے والا ہے۔ چنانچہ یہ بچے آئے، اب کلا بازیاں لگاتے ہوئے آئے، جو 10-11 سال کے بچے تھے کلا بازیاں لگاتے ہوئے، پیچھے یزید آیا۔ یزید بد شکل، بالکل پتلا دبلا، بد شکل، اس کی شکل پر ویسی نحوست چھا رہی تھی، اس کا ناک بھی پتہ نہیں کس طرح ٹوٹ گیا تھا، ٹیڑھا ناک تھا، اور پھر اس نے ایک اور بدبختی کی ہوئی تھی کہ اپنی داڑھی منڈائی ہوئی، اس سے اور زیادہ بندر کی طرح شکل بن گئی۔ سب سے پہلے اسلام میں داڑھی منڈانے والا اس کا باپ معاویہ تھا، اور دوسرے نمبر پر یزید، یہ اس نے سب سے پہلے داڑھی منڈائی، اور اس کے نتیجے کے اندر یزید جو ہے اور معاویہ کی سنت داڑھی منڈائی اور اہل بیت کی سنت داڑھی رکھا۔ چنانچہ یزید صاحب پتہ چل گیا کہ یزید ہے، اس نے داڑھی بھی بنوائی ہوئی ہے، شکل بھی جو ہے بڑی وحشتناک اور منحوس اور سیاہ رنگ ہے، اور یہ ناک ٹوٹی ہوئی ہے اور پتلا دبلا سا ہے کہ جو آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ سیاہ کپڑے والا غلام آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد
کہا یہ اے حاکم، آپ نے کہا تھا کہ آپ میری 3 خواہشات کو جب میں کہوں گا پوری کریں گے، تو میں نے آج تک آپ سے کوئی خواہش نہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ آپ سے خواہش لے کر آیا ہوں، اور یہ خط دیا یزید کو اور کہا کہ اس خط پر عمل کرو۔ یزید نے خط کھولا۔ خط کھولنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کی طرف سے سفارش تھی کہ میرا سالہ مختار ابن زیاد کی جیل میں ہے، اور چونکہ عبداللہ ابن عمر ان کے باپ عمر کے بڑے احسانات تھے بنی امیہ پر، یزید پر بھی معاویہ پر بھی پتہ تھا، اس لیے یہ بہت احسانات ہونے کی وجہ سے یہ یزید اور معاویہ اس کے اوپر حضرت عمر کے بہت احسانات تھے، پورا یہ خاندان اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ چنانچہ کہا کہ عبداللہ ابن عمر کے علاوہ اور تمہاری خواہش ہونے کے علاوہ یہ خط، اس پر عمل کرنا گویا کہ میں اپنی موت کو طلب۔ یزید نے کہا، یزید کوئی عام انسان کا نام نہیں تھا، ٹھیک ہے گمراہ ہونا الگ ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھتے کہ کس طرح حکومت چلانا ہے۔ اسے کہا یہ جو اس کا پیغام ہے، اگر عبداللہ ابن عمر مجھ سے دنیا کی کوئی چیز بھی مانگتا تو میں خوشی سے ان کو دیتا، پڑھ کے دیتا، لیکن یہ جو اس نے مختار کے آزاد ہونے کا خط لکھا ہے، یہ گویا کہ میری اپنی موت کی دعوت۔ اس لیے میں اتنے خطرناک کام کو صرف عبداللہ ابن عمر کی وجہ سے، کیونکہ باپ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، اور تم غلام جو ہے اس سے میں نے وعدہ کیا کہ تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا، اس لیے میں مجبور ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کتنا خطرناک کام انجام دے رہا ہوں۔ یزید کہہ رہا ہے، اور یزید کہہ رہا ہے، اس کے دوران عمیر نظر آئے، کہا تم یہ خط لے کر آئے ہو؟ کہا تم یہ خط لے کر آئے ہو؟ تم شیعہ علی میں سے ہو؟ اب جو شیعہ علی کا نام لیا تو گھبرا گئے، کہا کہ دیکھو میں تو جو ہے 10 دینار عبداللہ ابن عمر نے مجھے اجرت کے طور پر دیے تھے، نکال کے دکھایا کہ 10 دینار مجھے جو اجرت کے طور پر دیے تھے، اور جو اسی وجہ سے جو 1000 دینار ٹھکرا دیے تھے، 10 دینار اسی کو دکھائے کہ 10 دینار اجرت کے طور پر مجھے دیے تھے، 10 دینار کے بدلے میں اجرت کی وجہ سے میں خط لایا ہوں، میں جو ہے اجرت پر کام کرنے والا، میں تو نوکر آتا ہوں، مجھے کیا پتا۔ یہ کہہ کے یزید کو ڈال دیا۔ چنانچہ یزید بھی مطمئن ہو کہ چلو یہ جو ہے خط لایا، دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کو بھی ٹال نہیں سکتے اور اس غلام کو بھی نہیں ٹال سکتے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کہہ رہا یزید یہ بہت خطرناک کام ہے، میں جو ہے گویا کہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں۔ غلام نے کہا دیکھو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے جو میری خواہش پورا کرنے کے لیے ہمیشہ وعدہ کیا ہے، اس لیے آج ایک ہی میں نے آپ سے خواہش کی، اس میری خواہش کو پورا کر دیں۔ چنانچہ یزید نے ہمت کر کے ایک مرتبہ پیچھے جو وہ لکھنے والے جو خط لکھنے والے ان کو بلایا اور کہا کہ کاغذ کے اوپر لکھ، اور لکھنے کے بعد یزید نے آخر میں اپنے دستخط کیے، اوپر جو ہے سرکاری مہر لگا۔ ایک مرتبہ عمیر نے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ نے جب یہ خط لکھ دیا ہے تو آپ اس کو ایسا کریں اپنا جو سرکاری لفافہ ہے اس کو بھی اس کے اندر بند کر کے اس پر بھی مہر لگا دیجیے۔ کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا آپ لگا دیجیے۔ وہ غلام نے بھی کہا لگا دیا، آپ کو کیا رہ جائے، جب خط لکھ دیا تو اس کو لفافے پر مہر لگا دے دیجیے۔ یزید نے کہا چلو لگا کے دے۔ چنانچہ لفافے بند کر کے مہر لگا کے ایک مرتبہ یزید نے عمیر کو خط دیا، تو غلام کو خط دیا۔ غلام نے خط جو عمیر کو دیا، عمیر سے کہا کہ تم جلدی سے محل سے نکل جائے، کیونکہ جو ہے محل میں رہے گا تو خطرہ موجود ہے عمل کا، جلدی سے نکل جاؤ، اس لیے کہ جو ہے محل میں رہو گے تو کوئی نہ کوئی خطرہ، پھر یزید اپنا حکم واپس لے لے تو کیا کر سکتے ہیں، اسے جلدی سے نکل جاؤ۔ چنانچہ عمیر جلدی سے 10 دالان کو عبور کرتے باہر نکلے۔ اب باہر نکل کر بھی خطرہ کوئی کم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر بادشاہ کے پاس ہر گورنر کے جاسوس خفیہ طور پر کام کر رہے ہوتے۔ یہ خطرہ تھا کہ ابن زیاد کے جاسوس فوراً اطلاع نہ دیتے کہ یزید کی طرف سے یہ خط چلا ہے اور عمیر کے ذریعے سے چلا ہے، اور عمیر جو خط لے کر آ رہا ہے تمہارے لیے اپنے لیے بھی خطرہ ہے، اس لیے جو ہے عمیر کو جلد سے ختم کر دو تاکہ تمہارے تک پہنچ ہی نہ سکے۔
ویسے بھی ابن زیاد سمجھ گیا تھا. ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو کہا تھا کہ اب عمیر جہاں بھی نظر ہے اس کو قتل کر دینا, میرے سامنے ہی نہیں لانا. پہلے جو ابن زیاد یہ آرڈر دے چکا تھا. اب ایک طرح سے ان جاسوسوں کو خطرہ, دوسری طرف سے بادشاہ یزید اس کا خطرہ کہ وہ ایک دفعہ حکم تو جاری کر چکا ہے لیکن وہ حکم واپس بھی تو لے سکتا ہے. کہے گا نہیں میں واپس جو ہے حکم واپس لیتا ہوں, اپنے جو سپاہیوں کو بھیج کر حکم واپس منگوا لیا. اسی لیے خطرات بہت ہے, اس لیے کہ جلدی سے باہر نکلو, جلدی سے تم جاؤ اور وہ ایسے تاکہ جو ہے وہ تمہارا کام جو ہے ہوتا رہے. میں جو ہے بادشاہ سے جو ہے کوشش کرتا رہا. غلام نے تو اس کو کرا دیا, عمیر کو جو ہے جلتا کر دیا. چنانچہ عمیر محل یزید سے باہر 10 دالان کو عبور کر کے آئے اور 10 دالان کو عبور کرنے کے بعد آئے. اور آنے کے بعد عمیر کی چالاکی یہ تھی, عمیر نے 2 چالاکیاں, 2 ہوشیاریاں کی. اولڈ از گولڈ, جو اس تجربہ کار لوگ ہیں اس کے تجربے سے بھی استفادہ کرنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے. خالی جوانی اور جذباتی طاقت کام نہیں آتی, بزرگوں کے تجربات اور اس کی روشنی میں اگر طاقت کو استعمال کیا جائے تو وہ اصل میں کام آتا ہے. اس نے جو ہے اس کے تجربے سے اس نے استفادہ کیا اور اس نے 2 اہم کام. وہ ایک تو عام راستے سے نہیں گیا, ایسے راستے سے گیا کہ جس راستے پر عام طور پر سپاہی حضرات نہیں چلا. ایک تو اس نے یہ کام تاکہ دوبارہ اگر پیچھے بھیجے تو راستے میں ملو ہی نہیں, کہیں اور جو ہے راستے سے چلائے, تاکہ عام راستے سے جو پکڑ نہ پڑے, دوبارہ جاسوس نہ بھیج دیا جائے, دوبارہ سپاہی نہ بھیج دیے, اس لیے ایک الگ راستے سے گیا. دوسرا یہ کہ خط کو بھی ایسی جگہ پر چھپایا کہ کسی کی جو ہے وہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو کہ خط یہاں پر چھپایا ہے. چنانچہ اس نے اپنی لاٹھی کے اندر سوراخ کر کے اس سوراخ کے اندر خدا کو چھپایا. مجھے خط لے کر کے چلا ہوا تھا, لیکن اب یزید کا جو خط لے گئے وہاں پر ہر جگہ پر یزید کے خط کو جہاں بھی چوکی آتی تھی تو دکھانا پڑتا کہ دیکھو میں تو یزید کا میسنجر ہوں, یزید کا پوسٹ مین ہوں, یزید کا خط لے کر آیا ہوں. اور جو ہے تو وہاں تو بجائے اس کے یزید کے خط کو دیکھنے کی وجہ سے وہ لوگ پکڑنے کے بجائے یزید کا خط دیکھ کے وہ گھبرا جاتے تھے اور فوراً پروٹوکول دے کر کے اس کو جو ہے وہاں پر پہنچا دیا کرتے, جہاں پر ایک باقاعدہ پروٹوکول کر کے جو ہے لے جایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو یزید کا آدمی ہے. ہر جگہ پروٹوکول مل رہا ہے, خط اس کو مہر لگی ہوئی ہے, یزید کی جو ہے مہر پہ لگی ہوئی ہے, اس کے دستخط بھی ہے. اب اسی خط کو دکھا کے آگے بڑھا, یہاں تک کہ یہ لوگ تو راستے میں جو چوکیاں آ رہی تھی وہ پہچانتے نہیں تھے, اس لیے کوئی خط دکھانے میں کوئی حرج نہیں تھا, ان تک تو بات نہیں پہنچی تھی. لیکن آخر جو کوفہ تک پہنچنا تھا, جہاں پر کوفہ میں ابن زیاد کی حکومت تھی, وہاں پر جو ہے یہ خطرہ تھا کہ وہاں پر ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو کہہ کر رکھا ہو بارڈر پر کہ اگر ابن زیاد نے کہا کر رکھا ہو کہ اگر عمیر نظر آ جائے تو فوراً کو قتل کر دینا, میرے تک پہنچنے ہی نہیں دے, اور کہہ کر رکھا ہوا تھا, کہہ کر رکھا ہو. لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے منہ کو ایسا چھپایا, اپنے چہرے کو ایسا چھپایا, پٹے باندھے, خالی آنکھیں نظر آتی تھی, باقی کچھ نظر نہیں آتا تھا اس طرح, اور خالی یزید کا خط سامنے رکھا, مہر دکھائی. اس طرح جو ہے آرڈر پہنچا, سپاہیوں سے نے پوچھا بھائی کون, کہا دیکھو میں یزید کا میسج لے کر آیا, یہ جو ہے مہر دکھائی. جو سب خبر آ گئے, انہوں نے کہا چلو بھائی یہ تو یزید کا آدمی لے جانے تو پروٹوکول بھی دے کر نہیں. اب جو ابن زیاد کے محل میں داخل ہوتا وہاں پر بھی جو ہے وہ جو سپاہیوں نے روکا, اس کو بھی یزید کا اپنا چہرہ نہیں کھولا ہے اور جو ہے اس کو دکھایا, کہا یزید کا آدمی ہے اس کو تو روک ہی نہیں سکتے. چنانچہ جو ہے محل میں جانے, یہاں تک کہ سارے سپاہیوں سے گزرتے ہوئے ابن زیاد کے سامنے لے جا کر کے کھڑا ہوا, تب اس نے اپنا چہرہ کھولا. عمیر نے چہرہ کھولا اور پھر جو ہے یزید کا خط پیش. ابن زیاد نے دیکھ کر حیرانگی سے کہا کہ ارے تم زندہ بچ کر کے آ گئے, میرے حساب سے تو تمہیں زندہ آنا ہی نہیں تھا, تم آ کیسے گئے, تم زندہ بچ کر آئے کیسے ہو گئے. کہ بس دیکھو میں یزید کا خط لے کر آیا ہوں اور جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا. ابن زیاد نے خط لینے کے بعد اب جو کھولا تو کھولنے کے بعد یزید نے اتنا صریحاً لکھا تھا
کہ مختار کو فوراً رہا کر دو، کیونکہ عبداللہ ابن عمر نے اس کی سفارش کی، ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا، اس کے ہم پر بہت سارے احسان ہیں، اس لیے جو ہے بلا تاخیر جو مختار کو رہا کر دو۔ بس یہ سننا تھا۔ آپ سوچے کہ ابن زیاد کی کیا حالت، بس یہ تھا کہ ابن زیاد رونے کے قریب، رویا نہیں تھا، رونے کے قریب۔ اس نے جو کہا، پڑھ کر کہا کہ یہ جو میں مختار کو آزاد نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہا ہوں، یعنی اپنی موت پر جو ہے دستخط کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے مختار کو آزاد کرتے ہیں، میں اپنے موت پر دستخط کر رہا ہوں۔ ابن زیاد اتنا گھبرا گیا ہے، لیکن کیا کرے، یزید جو ہے اس کے جاسوس بھی ہوتے ہیں یزید کے، وہ تو باقاعدہ آفیشل جاسوس ہوتے ہیں یزید کے، کیونکہ وہ تو خلیفہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ اس لیے ہر گورنر کے پاس حکومت وقت کے جاسوس ہوا کرتے ہیں۔ اگر جو ہے ابن زیاد عمل نہ کرتا، یزید کے جاسوس فوراً یزید کو اطلاع دیتے کہ آپ کے جو آرڈر پر عمل نہیں کیا جائے۔ اس لیے خود ابن زیاد کو معذور ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے فوراً عمل کروایا، کم از کم شو کیا کہ میں فوراً جو ہے مختار کو آزاد کر رہا ہوں۔ اور مجبور ہو کر ابن زیاد نے مختار کو جیل سے آزاد کیا، کہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہا ہوں، میں خود جو ہے اپنے موت پر دستخط کر رہا ہوں۔ مختار کو آزاد کرنا کوئی آسان کام، اور یزید کو کتنا بدبخت انسان ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو مختار کو آزاد کرنے کا مطلب یہ کہ ہم سب کی موت، خود یزید بھی خطرے میں، خالی ہم لوگ خطرے میں نہیں ہیں مختار کو آزاد، بلکہ یزید خود خطرے میں، اس کے باوجود مجبور تھا وہ آزاد کرنا۔ چنانچہ مختار آزاد ہونے کے بعد جناب عمیر مختار کو لے کر کے چلے۔ مختار، اس کے بال بڑے بڑے تھے، اس کی آنکھوں پر زخم آیا ہوا، اور اس کے بعد مختار کے بالوں کو کاٹا، ان کی جو ہے دوائی وغیرہ کا انتظام کیا۔ گھر پر جناب عمیر مختار کو اپنے گھر پر لے گئے، اور لے جانے کے بعد بہترین بیوی سے کہا کہ اچھے اچھے کھانے پکاؤ، اور کھانے پکانے کے بعد جب مختار کو سفرے پر بٹھایا اور کہا کہ کھانے کا انتظام کیا گیا، مختار نے دیکھ کر حیرانگی ظاہر، اتنے سارے کھانے کا انتظام کیا، کہاں تم اتنے سال جو ہے جیل میں رہے، تمہیں صرف تارپول ہی تو کھلایا جاتا تھا، تم نے کھایا ہی کیا ہوگا، تمہارا پیٹ تو بالکل خالی ہی ہے، تم جو سالوں سے تارپول کھا کر کے زندگی گزار رہے ہو، کم از کم ایک دفعہ اپنی جان تو بناؤ، اپنی جان کی تو پرواہ کرو، تو پھر جو تم کچھ سے جہاد کر سکتے ہو۔ مختار نے کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ میں جیل سے نکلنے کے بعد نہ کوئی اچھا کھانا کھاؤں گا، نہ کوئی نرم بستر پر سوؤں گا، نہ بیوی سے تعلقات رکھوں، جب تک کہ میں قاتلین حسین سے بدلہ نہیں دے دیتا ہوں تب تک میں کوئی اچھا کھانا نہیں کھاؤں، کوئی جو ہے ان سے تعلقات نہیں رکھوں، کسی نرم بستر پر نہیں سوؤں، یہ قسم کھائی میں کوئی اچھا کھانا نہیں کھاؤں۔ اتنے جذبے میں تھے، اتنے غصے میں تھے، اتنے جوش و جذبات میں تھا اور کہا بس مجھے جو ہے اپنی جو بالوں کو صحیح کر دیا جائے، لباس کو صحیح انتظام کر دیا جائے اور بیماری کا علاج کرے۔ چنانچہ بیماری کا علاج ہوا۔ مختار اس نے اب جائزہ لینا شروع کیا کہ کون ہے جو قاتلین حسین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یزید سے۔ دیکھو گے عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن وہ عبداللہ ابن عوام، یہ اس نے جو ہے جو زبیر ابن عوام، یہ اس نے مکہ اور حجاز کے اندر، مکہ مدینہ کے اندر اپنی حکومت قائم کر لی تھی کربلا کے واقعے کے بعد۔ زبیر چنانچہ عبداللہ زبیر نے جو حکومت قائم کر لی، عبداللہ ابن زبیر عوام نے، اس نے جو عبداللہ ابن زبیر نے جو حکومت قائم کر لی تھی، تو اس کے نتیجے کے اندر دیکھا کہ وہ یزید سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا نعرہ لگا رہا۔ مختار نے کہا مجھے حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے تو قاتلین حسین سے بدلہ ہے، اس لیے جو ہے میں ان کے ساتھ مل کر کے یزید سے بدلہ لوں گا اور قاتلین حسین سے بدلہ لوں گا۔ پہلا ٹارگٹ
مختار کا یہی تھا کہ یزید کو کسی طرح شکست دے. دوسرا ٹارگٹ ابن زیاد تھا. تیسرا ٹارگٹ ہمارے ساتھ اور شیبر. اس طرح جو ہے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو شکار کرنا اصل میں مختار کا ٹارگٹ تھا. چنانچہ جب عبداللہ ابن زبیر جس نے مکہ و مدینہ میں حکومت قائم کر لی تھی یزید کے مقابل میں، اس کے ساتھ مختار جا کر جب یزید نے مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں بھیجی تو مختار ہی نے عبداللہ ابن زبیر کا دفاع کیا، اور عبداللہ ابن زبیر کو بچانے میں مختار کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یزیدی فوج سے بچانے میں مختار کا بہت بڑا ہاتھ تھا. لیکن دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر چھوٹا نعرہ لگا، میری طاقت کو خامخواہ استعمال کرنا چاہتا ہے. یزید سے بدلہ لینا، قاتلین حسین سے بدلہ لینا، یہ تو خالی ایک کا شعار، اس کا نعرہ ہے. حقیقت میں تو اس کو اپنی حکومت چاہیے. جب دیکھا کہ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو مختار پھر عبداللہ ابن زبیر سے جدا ہو کر مکہ مدینہ سے نکل کر کے پھر کوفہ آتا ہے. آنے کے بعد تمام بزرگان شیعہ کو جمع کرتا. لیکن سلیمان ابن سرد خدائی انہوں نے توابین کا نعرہ لگایا تھا. چنانچہ وہ ابن زیاد کے پیچھے جاتے، ان کا مقصد تھا صرف شہادت. چنانچہ 4000 کا لشکر ابن زیاد کے پیچھے جاتا تاکہ جو ہے شہید ہو جائے. کوئی مقصد اور کچھ نہیں، دونوں اچھا کام کرے. سلیمان ابن سرد خدائی اس کو بھی جو ہے اللہ نے جنت نصیب کی، جو ہمیں جو ہے روایات سے ملتا ہے، اور جو مختار کو بھی اچھا شمار کیا. چنانچہ سلیمان ابن سرد خدائی نے اس غم میں کہ ہم نے مولا حسین کا کیوں ساتھ توابین کا گروہ کھڑا ہوا اور ابن زیاد کے پیچھے. لیکن وہاں پر راستے میں جو جنگیں ہوتی رہی ان کے زیادہ تر افراد شہید ہو، اور پھر جو بچے تھے وہ مختار کی فوج میں شامل ہو گئے. مختار نے اتنی دیر میں کوفہ میں بڑے بڑے اپنے بزرگان شیعہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس میں سب سے اہم شخصیت ابراہیم ابن مالک اشتر تھی. ابراہیم ابن مالک اشتر ان کا اتنا بڑا کردار تھا کہ مختار کے بارے میں تاریخ نویسوں نے لکھا کہ اگر جو ہے ابراہیم نہ ہوتے تو کبھی مختار اپنے جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. چنانچہ ابراہیم ابن مالک اشتر کے ساتھ اور باقی بزرگان شیعہ جو کوفہ میں تھے ان کے ساتھ مل کر عبداللہ ابن زبیر کا جو گورنر ابن مطیع تھا اس کو وہاں سے بھگا دیا اور مختار کی حکومت قائم. مختار کا اصل ایک ہی مقصد تھا اور وہ ایک قاتلین حسین سے بدلہ لینا. اس لیے اس نے پہلی تقریر میں اعلان کیا کہ میں قرآن و سنت اور علی کے طریقے پر اپنی حکومت چلاؤں گا اور میرا اصل مقصد قاتلین حسین سے بدلہ لینا. چنانچہ جس نے میری ذات پر کوئی نقصان کیا ہو تو میں اس کو معاف کر دوں. جو بنی امیہ کی حمایت کرنے والے ان کو بھی معاف کر دوں. صرف جنہوں نے قتل حسین میں کربلا میں حصہ لیا میں اس کو نہیں چھوڑوں. چنانچہ جو ہے اس کے اوپر سب سے بیعت لی اور پھر جو ہے قاتلین حسین سے ایک ایک کر کے بدلہ لینا شروع کیا. چنانچہ ہمارے ساتھ اس نے بھاگنے کی کوشش کی. جب جو ہے مختار نے اپنے دربار میں کہا کل میں اس شخص کو قتل کروں گا جس کے پیر بڑے بڑے ہیں، جس کی آنکھیں دسی ہوئی ہیں، جن کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اور جس کے قتل سے خدا و رسول جو ہے خوش ہوں گے. بس اس ہمارے ساتھ کے بھی کچھ جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے جا کے ہمارے ساتھ کو اطلاع دی کہ تمہاری صورت والی شکل والی صورت جو مختار نے دربار میں بتائی ہے تمہیں قتل کرنے کا شاید اعلان کر رہا ہے، اور مختار تو جو حاکم وقت ہے وہ اپنے معاہدے سے پھر جائے تو کون اس کو روک سکتا ہے. چنانچہ ہمارے ساتھی گھبرایا، بھاگنے کی کوشش کی. رات کو مالک کے ذریعے سے، مالک کے کوفے کی ہر گلیوں کو جانتا تھا، لیکن جو ہے آخر میں جا کے وہ پھنس گئے اور اس کے نتیجے میں اس کو پھر دوبارہ جو اپنے گھر میں آنا پڑا. اور
مختار کی جاسوسوں کو پتہ چل گیا کہ رات کو یہ نکلا تھا، چنانچہ مختار نے اس کو گرفتار کروایا، اس کو بھی قتل کروایا۔ اس کا جو ہے ایک بیٹا جو بڑے اپنے باپ کی تعریف کرتا، اس کو بڑے بیٹے کو بھی قتل کروایا تھا، اس کو بھی قتل کروایا۔ اور حکیم ابن طفیل جو حضرت عباس کا قاتل تھا، اس کو بھی اسی طریقے سے اس طرح مختار کو امان نامہ ملا ہوا تھا، اس طرح حکیم ابن طفیل کو بھی ایک امان نامہ ملا ہوا تھا۔ کچھ اپنے ہی بڑے بزرگوں کی سفارش تھی جس کی وجہ سے مختار کو مجبور ہو کے ان کو امان نامہ دینا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے ایک ترکیب سے مارا گیا، جس کا نتیجہ حکیم ابن طفیل اور ہمارے ساتھ جب دونوں مارے گئے تو اس وقت جو قاتلین حسین جتنے بھی کوفہ میں چھپے ہوئے تھے، شمر تھا، محمد ابن اشعث ابن قیس اور بہت سارے شیس ابن ربیع اور ابن حجاج اور جتنے بھی جو کوفہ کے اندر موجود تھے، ان کو ابھی تک آس تھی کہ مختار کچھ نرمی برتے گا، کیونکہ جب عمر سعد کو اور حکیم ابن طفیل کو قتل کروایا مختار نے، تو اس کے بعد ان کی امیدیں ختم، کہا اس یہاں سے بھاگنا ہے۔ چنانچہ اب جو بھاگے، شمر کے بھاگنے کا واقعہ ذکر کیا۔ شمر جب جو کوفہ سے بھاگے، اس نے دیکھا مختار کے سپاہی ہر جگہ پہرا دیتے، بھاگنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، ہر جگہ بڑا سخت پہرا لگا ہوا ہے، کیونکہ مختار نے یہ کہا کہ کوئی بھی جو قاتل حسین میں سے کوفہ سے بھاگنا نہیں چاہیے، بڑا سخت پہرا لگا ہے۔ چنانچہ شمر نے سوچا کہ ابھی کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیا کروں کیا نہیں کروں۔ ایک مرتبہ وہاں ایرانی سیریل میں تو دکھایا کہ وہ بھیڑ بکری کے لباس میں جو بھاگ گیا، لیکن جو روایات میں جو ہے، جو تاریخی روایت ہے، اس پہ تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے عورت کا لباس پہن کر اور اپنے چند غلاموں کو ساتھ لے کر کے، جو بھائی عورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد حضرات ہوا کرتے، اس نے 2-3 غلاموں کو لے کر کے شمر جو ہے عورت کا لباس پہن کر کے باہر گیا۔ اب مختار کے سپاہیوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی مرد جو ہے عرب کا غیرت مند مرد جو ہے عورت کے لباس میں بھاگ سے، یہ پہلی مرتبہ شمر نے یہ نئی چیز جو ہے ترکیب ایجاد کی تھی، اور اس کا ثواب آج بھی پاکستان کے پاس مسجد کے پیش امام بھاگا تھا۔ پاکستان کے نہیں بلکہ ایران میں جو بنی صدر آیا تھا، بنی صدر صدام کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی ایران و عراق کی، تو اس وقت بنی صدر وہ صدام کے مقابل میں فوج نہیں بھیج رہا تھا، اس لیے کہ منافقین سے مسلسل میٹنگیں کر رہا تھا۔ مسعود رجوی اس منافق کا نام تھا۔ بنی صدر اس سے میٹنگ کرتا تھا، علماء سے میٹنگ ہی نہیں کرتا تھا، ان کو ٹائم ہی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ مسعود رجوی جو منافق تھا، اس سے جو ہے ٹائم، اسی کو مسلسل ٹائم دیتا، صدر بن گیا، ایران کا پریسیڈنٹ ہے، لیکن منافقین کو ٹائم دے رہا، علماء کو ٹائم ہی نہیں دینا۔ چنانچہ اس کے نتیجے صدام نے حملہ کر دیا۔ صدام نے حملہ کرنے کے بعد ہویزہ پر قبضہ کر لیا، خرم شہر پر قبضہ کر لیا، ابدان پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ ایرانی فوجوں کو بھیج ہی نہیں رہے، جس کے نتیجے کے اندر مسلسل جو ہے صدام کی فوج آگے بڑھ رہی۔ ایک مرتبہ امام خمینی نے آ کر تہران میں تقریر کی، تقریر میں جو ہے وہ ساری جو سازشوں کو بالکل کھلا کھلا بیان کیا، جس کے نتیجے بنی صدر ڈر گئے کہ اب مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتار کرنے کے لیے وہ بھی عورتوں کا لباس پہن کر بھاگ گئے۔ تو یہ عورتوں کو لباس پہننے کا سارا ثواب جو ہے وہ شمر کو جاتا ہے، لیکن جو اچھائی ایجاد کرے گا سارا اس کا ثواب جو پہلا کرنے والا اس کو ملا کرتا ہے، جو برائی ایجاد کرے گا اس کو ساری برائیوں کو جو ہے سارا گناہ اس کے اوپر جائے۔ شمر نے پہلی بیت ایجاد کر عورتوں کو لباس پہن کے بعد، یعنی یہ تو پہلی مرتبہ مختار کے سپاہیوں کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ کسی طرح جو ہے عورت کا لباس کوئی عرب مرد جو ہے غیرت مرد جو ہے وہ عورت کا لباس پہن کے بھاگے، کہ اس مختار کے سپاہیوں کے ذہن میں بھاگ گیا۔ جب بھاگ گئے تو عبداللہ کامل کو جو ڈپٹی تھا، مختار نے اس کو حکم دیا کہ جا کر کے کوفہ سے باہر اس کو پکڑ کر کے لے کر آؤ، کیونکہ کوفہ تک ابھی تک جو ہے مختار کی حکومت تھی، آپ کوفہ سے باہر سے بھی اس کو پکڑ کے لے کر آؤ۔ چنانچہ عبداللہ کامل بڑے جوش میں نکلے، اور جوش میں نکلنے کے بعد اتنی تیزی سے چلے کہ وہ شمر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، شمر پیچھے رہ گیا، یہ جو عبداللہ کامل آگے اتنا جوش و خروش میں
کہ وہ جو پیچھے رہے باتیں بتاتے لوگ شیور کے پیچھے رہ گئے. اور شیور جو ایک گاؤں پہ آرام کر رہا تھا. آرام کرنے کے بعد شیور نے ایک ترکیب سوچی کہ میں یہودیوں کے گاؤں میں چلا. وہاں یہودیوں کے گاؤں میں کسی کو کیا پتا کہ کیا ہو, کوئی یہ پہچانے گا بھی نہیں, اور یہودیوں کے گاؤں کسی کا ذہن بھی نہیں جائے کہ یہودیوں کے گاؤں میں ہو. چنانچہ یہودیوں کے گاؤں میں چلا. ایک مرتبہ یہودیوں کے گاؤں میں جانے کے بعد اپنا خیمہ لگایا. اس کے بعد جو خط لکھا ابن زیاد کو, اور ایک خط لکھ کر کے ایک یہودی کو بھیجا کہ جا کر کے جو ہے ابن زیاد کو خط دے دینا, تاکہ ابن زیاد کو لکھا کہ آپ جو ہے میری مدد کریں, میں کوفے سے بڑی مشکل سے مختار سے بھاگ کے آیا ہوں, تاکہ اپنی فوجیں بھیجو مجھے یہاں سے آ کر لے جائے. یہ یہودی خط لے کر کے نکلے. اب وہ یہودی ذرا بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ چلتے چلتے سب کو کہتے جانا کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے, اس نے 50 دینار کے بجائے 5 دینار کا اپنا کام چلا لیا, اور جو ہے مجھے جو ہے اتنا بیوقوف بنایا. میں جو ہے اتنا بڑا کام کروں, اتنا بڑا حاکم ابن زیاد کے پاس جا رہا ہوں, مجھے 50 دینار کے بجائے 5 دینار دیے. وہ ہر ایک کو کہتا ہو جا رہا ہے. اتنی دیر میں جو ہے عبداللہ ابن کامل راستے میں مل گئے. عبداللہ ابن کامل نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو اس نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی بڑا سردار ہے, اس کو بھی بتاؤ. اس کو بتایا. اس نے کہا کہ یہ جو ہے 5 دینار 50 کے بجائے 5 دینار دیا, اب جو تمہیں کمی ہوئی میں تمہیں دینے کا ڈبل دینے کو تیار, 50 میں 100 دینار دینے کو تیار ہو, لیکن تم بتاؤ کہ یہ آدمی ہے کہاں. کہا میرے ساتھ میرے تو کام یہیں بیٹھے بیٹھے ہوئے, اتنی دور میں جاتا ہے ابن زیاد کے پاس بصرہ میں, اس سے بہتر تو یہیں پر میرے کام 100 دینار تو ایسے ہی ملے گا. چنانچہ اٹھا تو یہودی نا یہ پتہ دے کر کے چل. اب جب فوجیں اس یہودیوں کے قبیلے میں داخل ہوئے, شیور سمجھ گیا کہ کوئی جو ہے گڑبڑ ہے. ایک مرتبہ جو ہے اپنے غلاموں کو بولا کہ جاؤ جا کر کے دیکھ کر آؤ کہ بھائی کوئی فوجیں آ رہی, کوئی خطرناک بات تو نہیں. اتنی دیر میں جو ہے وہ غلام باہر کے دیکھنا ہے عبداللہ کامل پوری فوج کو لے کر کے اس کے خیمے میں. اب شیور کو غائب ہے. ارے کہاں چلے گئے, تو یہاں پر تھا. غلام بھی ڈھونڈ رہے ادھر ادھر. پتہ چلا وہ قریب چلتے ہوئے درخت تھا, درخت کے اوپر چڑھ کر کے پتوں کے درمیان اپنے اندر چھپا کر کے بیٹھ گیا. عبداللہ کامل نے تلاش کرتے کرتے جو ہے اس شیور کی تھوڑی سی جھلک نظر آئی. اب جو جھلک نظر آئی تو مرتبہ جو ہے شیور کو وہاں سے اتارا. اتارنے کے بعد مختار کے سامنے پیش. مختار بہت خوش ہو. ایک مرتبہ ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا اے مختار اس کو میرے حوالے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو قتل. مختار نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ سب لوگ سپاہی قتل کرتے, اس کو تو میں اپنے ہاتھ سے قتل, لیکن تمہاری خواہش ہے تو تمہاری خواہش جو ہے اس کو پورا کر دو, میں اجازت ہے تو تم قتل کرو. چنانچہ ابراہیم ابن مالک اشتر نے اس کو مٹی کے تیل میں گرم کر کے اس کے اندر ڈبویا. اتنے گوتے دیے مرنے کے قریب ہو تو اس کو نکالا, اس کے ہاتھ پیر کاٹے, اس کے آنکھ کو جو ڈھیلے نکالے, اس میں مٹی کا تیل ڈالا, اس کو جو ہے ایسا قتل کیا گیا کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا منہ سور کی طرح ہو, اور اس کا پورا بدن بھی سور کی طرح ہو گیا. اور پھر یہ 5 سر جو ہے مختار نے جمع کیے, اور جمع کرنے کے بعد 5 سر جو اہم تھے, ابن زیاد کا سر, شیور کا سر, ہمارے ساتھ کا سر, خولی کا سر اور حرملہ کا سر, اس 5 سر جمع کر کے مولا سید سجاد امام سید العابدین علیہ الصلوۃ والسلام عزیزو واقعات تو بہت رہ گئے, لیکن وقت کی گنجائش ختم ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ہے. ہمیں ابھی زیاد کا بھی جو قصہ بیان کرنا ہے, اور مدہ کا بھی بیان کرنا ہے, اور جو ہے قاضی شریح کا بیان کرنا ہے, حکیم ابن طفیل کا بیان کرنا ہے. یہ بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں, لیکن کیا کریں ابھی جو ٹائم کے اندر گنجائش نہیں, بس اسی پر اتفاق کرتے. پروردگار ہم سب کو بھی قاتلین حسین سے بدلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ظاہر کر دے کہ جن کا اصل مقصد ہے کہ کربلا والوں ظالموں سے بدلہ لے, جس میں جو ہے خالی کربلا کے اندر شامل تھے وہ نہیں, بلکہ کربلا کو تیار کرنے والے پیچھے جنہوں نے ان کو اتنی طاقت دی تھی ان سے بھی امام زمانہ
علیہ السلام آ کر کے بتلا دے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگار حضرات علمیہ کی حفاظت فرما، راج اسلام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین و فلسطین کی حمایت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آبان و حصار میں شامل کر کے جب شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔